تازہ ترین خبر آپ کے سامنے ہے ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ کتنا اہم ہے یہ دورہ؟ خطے میں پاکستان کا کردار، پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کرنے ایرانی صدر پاکستان پہنچے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ سابق سفیر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی نیوز پر میراتھن ٹرانسمیشن جاری ہے۔ جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کتنا سگنیفیکنٹ ہے مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کی کامیابی کا اعتراف ہے؟ نہیں، اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا یہ جو کردار اور پاکستان کا اس وقت جو امیج ہے وہ دنیا میں اس کی مثال آپ کو اس وقت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور اس کی وجہ یوں ہے کہ پاکستان نے جو سفارتکاری کا ایک نیا نمونہ پیش کیا ہے، ایک انمول نمونہ پیش کیا ہے، وہ ہے عسکری سفارتکاری کو روایتی سفاری کے ساتھ، میرا مطلب ہے ملٹری ڈپلومیسی کو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے سنگم کے ساتھ، یعنی آمیزش کے ساتھ جس انداز میں اس کانفلکٹ کو ڈیل کیا ہے ایران اور امریکہ کے، وہ انداز ایک بہت ہی بہترین انداز تھا۔ یہ نہیں کہ یہ طریقہ کار دنیا میں نہیں ہے، عسکری ڈپلومیسی کا طریقہ کار بھی دنیا میں ہے اور روایتی ڈپلومیسی کا بھی ہے، لیکن جس انداز میں پیرلل بلکہ دونوں کی آموزش کے ساتھ یہ چلا ہے، اس کی وجہ سے بڑے ہچکولے بھی بیچ میں آئے۔ یہ ناؤ کبھی کبھی بھنور میں آ جاتی تھی، اسے فوراً بھنور سے نکال کے ناؤ کو دوبارہ دوسری کنارے پر جانے کی ڈائریکشن میں دوبارہ لگایا جاتا تھا۔ اس سے تمام معاملے کو کئی مرتبہ اس میں ہچکولے آئے، لیکن ان ہچکولوں کو سفارتکاری وہ بہترین ہوتی ہے جس میں کہ اگر کوئی ہچکولے، کوئی ہیکپس اگر آتے ہیں تو اس کو فوراً آئرن آؤٹ کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ایسے ہیکپس تھے، ایسی دھمکیاں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے طرف سے، اور ایسی دھمکیاں ایران کے پاسداران کے طرف سے تھیں کہ اگر ان کو اس وقت میڈیٹر کے طور پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ساتھ ساتھ اگر اس پرائم منسٹر اس کو نہ سنبھالتے اس موقع پر، تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جانی تھی اور تھمنے کا نام نہیں لیتی یہ، کیونکہ اس میں وہ تمام مضمرات اس ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے اس جنگ میں، اس کانفلکٹ میں وہ تمام مضمرات ہیں جو کہ دنیا کو بہت ہی ایک اندھیروں میں دھکیل سکتے۔ دنیا کو ایک معاشی اندھیرے، معاشی تکلیف میں تو دنیا آ گئی تھی، لیکن معاشی جو انفلیشن ہے اس سے وہ ڈپریشن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آپ کے ماہر معاشیات جتنے ہیں وہ بتاتے تھے۔ تو یہ سارے کا صحرا یہ پاکستان کے سر جاتا ہے کہ اس نے اس انمول انداز سے پٹری سے گاڑی کو نہیں اترنے دی، اور گاڑی کو اپنی اسپیڈ کے ساتھ جب سلو ہوتی تھی تو دوبارہ اس کو اسی اسپیڈ میں لا کے اور اس کو یہاں تک پہنچایا گیا۔ اب رہا سوال کہ اس پورے کوششوں کاوشوں کا جو نتیجہ نکلا، آپ دیکھیں کہ مسعود پزشکیان صاحب یہ ہمارے پاس آئے ہیں، یہ تشکر کا ایک دورہ ہے۔ تشکر کے ساتھ ساتھ جب اتنا بڑے ڈیلیگیشن، اتنا بڑا جب معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے دنیا کے بہت سارے الجھے ہوئے معاملوں کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، جیو پولیٹیکل معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ قدرتی امر ہے، ایسی میٹنگز میں ایسا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اعلامیہ میں آتی ہیں، زیادہ تر چیزیں اعلامیہ میں نہیں آتی ہیں، تو وہ بھی ہوگا، لیکن اصل یہ ہے کہ اظہار تشکر کا یہ معاملہ ہے، اور اس سے جو مزید اس خطے میں راہیں کھلیں گی پاکستان کے لیے، تو ایک ظاہر ہے اچھی راہیں کھلیں گی۔ پڑوسی ملک ہے، 900 کلومیٹر کا اس کے ساتھ بارڈر پاکستان کرتا ہے۔ پاکستان کی بہت سارے جذباتی پاکستان کی لگاؤ اور پاکستان کی ریلیشنز ہیں ایران کے ساتھ، اور یہ پاکستان کی خاص ایک حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فوج کے سالار جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ جب ایم آئی میں تھے ڈائریکٹر جنرل اور آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر جنرل تھے، تو ان کے پیشہ ورانہ ان کی فرائض منصبی میں یہ بات آتی تھی کہ وہ اپنے راہ و رسم اور اپنے ریلیشنز اپنے جو کاؤنٹر پارٹ سپہ سالار ہیں، جیسے ایران کے پاسداران ہو گئے، باقی ہو گئے، ان کے ساتھ رکھیں۔ اب ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوا
کہ اس کانفلکٹ میں وہ تمام کی تمام ان کے ریلیشنز پورے خطے میں ہیں ان کے، تو لیکن وہ ایران کے حوالے سے اس کو صحیح استعمال کیا گیا، اور صحیح استعمال کرنے کے بعد یہ کانفلکٹ جو اب اس سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حل ہوا، وہ اس کے بعد اس پورے ڈائنامک سیکیورٹی ڈائنامکس اس پورے خطے کا تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ ساری دنیا یہ بات اس کی نظروں میں ہے۔ اور وہ ڈائنامکس کس طرح چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا اس پورے خطے میں نیٹ اسٹیبلائزر ہم سنتے رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ نیٹ اسٹیبلائزر پاکستان نے ثابت کر دیا، اور اب جو ہے وہاں سیکیورٹی پرووائیڈر بھی بنتا جا رہا ہے۔ اسی پر ہمارے پڑوسی ملک میں ایک ماتم مچا ہوا ہے، اسی پر ہم جمیل صاحب آپ سے سوال کر لیتے ہیں، اسی پر ہم آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت میں ماتم بپا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک 1.5 ارب آبادی والا بھارت، اس کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی اسے چائے پر بھی نہیں پوچھ رہا، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کا یہ مسئلہ، حالانکہ جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے وہ انڈیا ہے، کیونکہ وہاں پر گیس کا بحران تھا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو فائدہ انڈیا کو بھی ہوگا، لیکن وہ مبارکباد دینے کے بجائے دلالی جیسے لفظ استعمال کر رہے تھے، آج وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جی دیکھیں، ہمیں یہ چیز سوچ لینا چاہیے کہ ہم اب جو پاکستان کی منزل اور مقام ہو گیا ہے، پاکستان کو جو افضلیت ملی ہے، پاکستان کو جو اہمیت دنیا میں ملی ہے، آپ کسی اسکرین کو دیکھ لیں، یہ جو جس دوران میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے پاکستان تک و دو کرتا رہا ہے، پرسوں تک کی بھی بات ہے، آج بھی جب مسعود پزشکیان صاحب آ رہے ہیں تو دنیا کی زیادہ تر آپ کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ پاکستان کا ہی نام نظر آئے گا۔ تو ظاہر ہے وہاں جو ماتم نظر آ رہا ہے اس کی وجہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو کہ ایک پوائزنس سیاست ہے، جس سیاست میں بی جے پی اور آر ایس ایس کا زہر ملا ہو، تو وہ سیاست آگے کتنا عرصہ تک چل سکتی ہے، وہ ووٹر سپورٹر کتنے عرصے تک ساتھ دے سکتے ہیں، ان کو ریڈیکلائز کر کے کتنے عرصے تک رکھا جا سکتا ہے۔ تو بی جے پی کا یعنی آر ایس ایس سے کے زہر سے جو قائم شدہ بی جے پی اور اس سے قائم شدہ حکومت، وہ یہ حرکتیں کرتی رہے گی۔ پاکستان کا جو مقام آ گیا ہے، پاکستان کو زیادہ سے زیادہ اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ پاکستان جس میچورٹی کے ساتھ مارکہ حق سے چلا، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پرنٹ میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا مارکہ حق میں اس کے خلاف کوئی نکتہ چینی آپ کو پوری دنیا میں نظر آئی، لیکن انڈیا کی آپ کو نظر آئے گی یہ کہ جس امیچورٹی کے ساتھ انڈیا نے جن حرکتوں اور جن الفاظ و کلمات کے ساتھ مارکہ حق کو کور کیا، آج اسی کا آپ کو عکس دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس بالکل صحیح۔ اچھا جمیل صاحب، ایک اور چیز، جی آپ بات مکمل کیجئے، پھر ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں۔ اس عکس کو جو اس کا عکس نظر آ رہا ہے، let them get exposed. We have no problem. In fact, we have now attained the level کہ اس لیول پہ جا کے ہمیں یہ انڈیا جتنی بھی اپنی لیے خود ہزیمت کریٹ کرتا جائے، اس لیے کہ ان کی جڑوں میں وہ زہر جس کا میں ذکر کر رہا تھا آر ایس ایس کا، وہ اس حکومت میں ہے۔ اب یہ مودی میاں کا اختتام آپ کو نظر آ رہا ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے، جو ان کے اپنے ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں، جتنی مخالفت ہو رہی ہے، اور جس طرح ان کو مارکہ حق میں اور اب جو ہزیمت ہو رہی ہے، ان کی عوام دانش مند جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ان کے ووٹر سپورٹرز کو پتہ پڑ گیا ہے، اب مودی میاں گئے، اب ان کو یہ اس الیکشن کو جو ان کی پارٹی ہے وہ بھول جائے، اور اس کے بعد انڈیا کے لیے بھی حالات بہتر ہوں گے، اس خطے کے لیے بھی حالات بہتر ہوں گے۔ یہ تو مودی سرکار تھی جس کی وجہ سے انڈیا کو بھی مصیبت پڑی ہوئی تھی۔ جی اچھا جمیل صاحب، آپ نے بتایا کہ نیٹ سٹیبلٹی پرووائیڈر پاکستان یہ اٹین کر چکا ہے، اور اب نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بننے جا رہا ہے، ڈیفنس پیکٹ سعودی عرب سے ہو چکا ہے، اور مزید خطے کے ممالک جو ہیں وہ خواہش مند ہیں کہ پاکستان ان سے ڈیفنس پیکٹ کرے اسی طرز کا جیسے کہ سعودی عرب سے کیا۔ R4 کا اجلاس ہوا حال ہی میں، جس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ، ترکیہ کے وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ، مصر کے وزیر خارجہ موجود تھے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان کے بھی موجود تھے۔ یہ پاکستان اپنا رول جو ہے وہ خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے طور پر بنانے جا رہا ہے۔ جی یہ خود بخود دیکھیں کتنے آرگینک طریقے سے یہ ہو رہا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کتنے نیچرل طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔
کہ خود بخود خواہش ظاہر کی جا رہی ہے. ایک نہیں، ایک سے زیادہ کئی ملکوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اس سیکیورٹی فولڈ میں لیا جائے، ہمارے ساتھ بھی ایسے آپ پیکٹ کریں اور ایسے رابطے کریں. اور پاکستان اپنے لحاظ سے اس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ کنسیڈر بھی کر رہا ہوگا. تو وہ ابھی آپ کو اس سے آگے آگے دیکھیے کہ آپ کے پاس اور مزید کتنی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس چوائس ہوگی. تو لہٰذا یس، یقیناً خطے میں، اور ہم بڑے پازیٹیو انداز میں سیکیورٹی پرووائڈر اور اسٹیبلائزر تو ہم ہیں، ہو ہی گئے. وقت نے ثابت کر دیا، دنیا نے دیکھ لیا. اب جو ہم سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر جو میں نے آپ سے چند لمحے پہلے ذکر کیا کہ جو پیراڈائم پورا اس خطے کا اس کانفلکٹ کے بعد، اور انشاءاللہ یہ ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا، تو اس کے بعد پیراڈائم پورا چینج ہو رہا ہے. ورلڈ جو ہے، یہ دنیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کے طرف اس کی رفتار جو پہلے سست تھی اب وہ تیز ہو گئی ہے. ایک تو اس بات کو، اس نقطے کو میں فی الحال اگر آپ کہیں گے تو آگے وضاحت کر دوں گا، لیکن خطے میں جب دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی عسکری قوت مارکہ حق کے بعد دیکھ لیا انہوں نے، اور پاکستان کی سفارتی قوت اب دیکھ لیا تمام خطے کے ممالک نے اور دنیا کے ممالک نے، تو اب خطے کے ممالک جنہوں نے تکیہ کیا تھا پروٹیکشن پہ، جن پہ تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے. اور جب جنگ تھی ایران کے ساتھ، تو جو اربوں ڈالر کے ساتھ اپنی پروٹیکشن کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا خلیجی ممالک نے، وہ ان کا متزلزل ہو گیا، ان کا پورا بھروسہ اس اپریٹس پہ، جس اپریٹس پر انہیں بلینز کے حساب سے خرچ کیا تھا. اور آج وہ اس وقت تباہی اور بربادی جنگ کی جو ابھی جھلک تھی، ابھی صرف جھلک تھی. ایران اگر چاہتا تو اور پتہ نہیں کہاں تک کیا کرتا. پاکستان ہی ہے جو ایران کے ساتھ جڑا رہا، اور ایران کے ساتھ اور خلیجی ممالک کے ساتھ. خلیجی ممالک پر یہ زور تھا کہ آپ لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں، آپ کے پاس اتنا ساز و سامان اور جنگی جہاز ہیں، چڑھائی کر دیں ایران پر. یہ پاکستان ہی تھا جس نے کہ دونوں سائڈوں پر بتایا، اور خلیجی ممالک کو بتایا کہ کاسٹ آف ریسٹرین از مچ لوور دین کاسٹ آف offensive. اگر وہ کاسٹ آفینسو کرتے تو اس کا جواب بھی بڑا ایران کی طرف سے سخت آنا تھا. اور ایران نے بھی ہمارے سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ صرف بیس جو امریکہ کا تھا شروع میں، اس میں کچھ میزائل داغے، اس کے بعد کیسی خاموشی آئی، اس کے بعد باقی ممالک میں بھی خاموشی آئی. پاکستان اس میں جڑا رہا. تو اسی لیے پاکستان اب اس نے اپنے افکار و کردار کو جس انداز میں ثابت کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے از خود اس کی قوت بازو کو بھی دیکھ لیا. اس ریجن کے تمام ممالک نے، دنیا کے ممالک نے بھی قوت بازو کو دیکھ لیا، اور اس کی سفارتکاری کو، یہ سفارتکاری کا سنگم جس کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی دیکھ لیا دنیا نے. تو وہ ایک نیچرل طریقے سے اب ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر ابھر کر اس منظر عام پر آئے ہیں، اور اس کو اسی انداز میں نیچرل طریقے سے، جس انداز میں ہم چل رہے ہیں، اس کو اگر کہ ہم چلتے رہے اور یقیناً چلیں گے، تو ہم خود بخود اس خطے میں اہل وطن کے لیے یقیناً یہ ایک اچھی نوید ہے کہ یہ ہمارا جو ایک پروفائل ہے جس انداز میں بڑھ رہا ہے، اس کے ثمرات ابھی باقی شعبہ جات میں اب دیکھنا شروع کریں گے آپ. یہیں سے بات کا آغاز ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کا رخ بھی جو مڑے گا، وہ اسی وجہ سے مڑے گا کہ آپ کے قد کاٹھ میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے پروفائل میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے پاسپورٹ کی وقت میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اس وقت پذیرائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کانفلکٹ میں موجود جو سب سے اہم کردار بن گیا امریکہ سے زیادہ، وہ ایران. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جمیل احمد صاحب. بہت قیمتی رائے آپ نے ہم سے شیئر کی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان ہیں، سابق سفیر پاکستان کے جمیل احمد خان صاحب. پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار، نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر سے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننے کے سفر میں جس تیزی سے پاکستان گامزن ہے، اس پر روشنی ڈال رہے تھے. بہت شکریہ جمیل احمد صاحب آپ